سرداروں کی گردنیں بڑی ہوتی ہیں نا، چھوٹی گردن والے سردار تھوڑے ہوتے ہیں، تو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کہ کوئی سردار کی گردن۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حل فوق رجل قتلتموہ ہو، کہ یار مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، ایک بندہ ہی مر گیا نا، کیا ہو گیا؟ جنگ میں مرتے نہیں رہتے، میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ حل فتح تم مکہ، کو مکہ فتح ہو گیا ہے؟ ایک جنگ تھی، جنگ میں لوگ مرتے ہیں، میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ کون سی بڑی بہادری کی بات؟ تو عبداللہ بن مسعود نے خیر تلوار ماری، گردن اتار دی۔ اب عبداللہ بن مسعود سے تو اس بدبخت کا کتے کا سر نہ کھینچا جو اٹھایا جائے، کیسے اٹھایا؟ کمزور آدمی، اور وہ تو بڑا بدبخت، اتنا بڑا سر تھا اس کا۔ تو انہوں نے پھر بالوں سے پکڑا اور گھسیٹا، اور نے کہا اور حل کوئی گھسیٹنا شروع کیا۔ اب وہ مٹی میں رگڑ رہا ہے، مٹی بھی لگ رہی ہے، حضور کے سامنے آگے پھینکا۔ حضور نے دیکھا، حضور کیسے پہچانے؟ سارے تو مٹی لگی ہے، خون لگا ہوا تھا، خون پہ مٹی لگ گئی۔ آپ نے فرمایا، حضور نے کہا کہ ابھی جہل فسجد رسول اللہ شکرن، حضور اللہ کے شکر میں سجدے میں گر گئے۔ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج یہ راس کفر، آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار اس حالت میں، حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنگ بدر میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمزور آدمی، حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عم رسول اللہ، حضور کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے۔ عباس اتنا بڑا کڑیل جوان قریشی، تو پھر بڑے لوگ تھے، بڑی ان کے یعنی اللہ نے ان کو قد، قامت، قوت، طاقت، وجاہت، ایسے تو نہیں اللہ نے قریش کو چنا کہ اس میں نبی پیدا کرے، کوئی وجہ تو تھی نا، اور بھی تو دنیا میں قبیلے بڑے تھے نا۔ تو اب ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ عباس جیسا آدمی تو عبداللہ بن مسعود کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جائے، یہ کیسے اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے لا رہے؟ وہ چپ کر کے آ رہا، بولتا بھی نہیں، بھاگتا بھی نہیں۔ جب وہ آ گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود تم بڑے بہادر ہو گئے بھائی، یہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور تم اس کو لے آئے، اور اس سے کہنے لگے یار تمہیں کیا ہو گیا؟ آخر تم بھاگے بھی نہیں، مقابلہ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اتنی قوت تھی اس میں۔ فقالوا ذالکم الملائکہ، انہوں نے کہا ہاں، پھر عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ نہیں، پھر فرشتے کا ہاتھ، ظاہر عبداللہ بن مسعود۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدینہ منورہ میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار قریش بھاگے، انہوں نے بھی ایک آدمی، اس کا نام ہے سامان تھا، اس کے ذمہ لگایا ابھی تم جلدی سے پہنچو مکے میں، اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ ہے سامان جب آیا مکے میں تو دور دور سے اس نے چیخنا شروع کیا، قتل ابو جہل وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قتل امیۃ بن خلف، قتل عقبۃ بن ابی معیط، قتل فلان وقتل فلان۔ تو مکے والے پیچھے بھاگے، کیا کہہ رہے ہو؟ صفوان ابن عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اتنے بڑے سارے سردار جو تھے وہ ایک ہی دفعہ میں مارے گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ این صفوان، تمہیں پتا ہے کہ صفوان کہاں ہے بدر میں، اس کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو، صفوان تو تم ہو، صفوان بدر میں تو گیا ہی نہیں۔ نے کہا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ پاگل تو نہیں، یہ تو صحیح کہہ رہا۔ اب کیا کریں بھائی؟ اتنے میں اور آدمی پہنچ گئے اور پہنچ گئے اور سارے مکے میں ماتم ہو گیا کہ ہمارے تو سردار مارے گئے۔ جلدی سے انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی اور ابو سفیان کو سردار بنا دیا کہ چلو تم چونکہ قافلہ بچا کے لے آئے تھے تو اب سردار جو ہے تم ہو۔ تو اس نے سب سے پہلا آرڈر جو کیا ابو سفیان نے، انہوں نے کہا مکے والوں رونا دھونا بند کر دو، کوئی ماتم نہیں، کوئی آنکھ نہیں روئے گی، اور مسلمانوں کو بتلاتے ہو کہ ہم ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عورتوں کی طرح چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے بدلا لیں گے۔
یہ کیا ہو؟ کوئی بندہ نہیں روئے گا اور کوئی بندہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ نہیں دے گا، تاکہ مسلمان تو پھر عادی ہو جائیں گے، ہر روز ہمارا بندہ پکڑ لیں گے۔ لیکن آخر کون نہ روئے بھائی؟ اپنے باپ، بیٹے، بھائی، کسی سردار کے آرڈر سے آرڈر ہوتا رہے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے تو ان کے تو ماتم ہو گئے، وہ مذاق تو نہیں تھی۔ اور یہی جنگ بدر ہے جس میں امیہ بن خلف عجیب طریقے سے مارا گیا۔ امیہ بن خلف سب سے بڑا دشمن تھا سرکار دو جہاں کا، اور یہ وہ ہے جو حضرت بلال کو عذاب دیتا تھا۔ حضرت بلال اسی کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں جب دیکھا کہ سب بھاگ گئے، اس نے کہا بیٹے سے کہ دیکھو بات سنو، اگر ہم بھاگتے ہیں نا ہم نہیں بچتے۔ کہاں تک بھاگے؟ شکست ہو چکی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں، شاید بچ جائیں، چاہے ہمیں قیدی بنا لیا جائے، بعد میں ہمیں کوئی چھڑانے والا آ جائے، کوئی ہمارا فدیہ ادا کر دیا جائے، کچھ تو امید ہوگی نا۔ اگر مارے گئے تو پھر کیا امید ہوئے؟ تو مر گئے۔ انہوں نے کہا ابا آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے تو انہوں نے بلایا کہ یا عبد ود، ان کا پہلا نام تھا عبد ود، ود ان کا بت تھا نا، بتوں کے نام تھے نا قرآن میں جس کا ذکر بھی، ودن و سواعن و یغوث و یعوق و نصرا، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کو جو آدمی عبد ود کر کے پکارتا تھا وہ بولتے نہیں تھے، جواب نہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ عبد الالہ، اللہ کے بندے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو زرہیں چن رہے ہو نا محمد مقام بدر سے، ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو پھینک دو، تم ہمیں پکڑ لو، ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی پناہ میں آ جائے، کسی طرح ہمیں پناہ دے دیں تاکہ پھر مسلمانوں سے بچنے کا کوئی حل تو ہو نا۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے بیٹے کو امیہ اور بیٹے کو لے کے چلے۔ خدا کی قدرت ہے جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں بلال کھڑا تھا۔ تو بلال نے جب دیکھا تو صرخ بلال، قال ھذا امیہ الذی یعذبنی، او مسلمانوں دوڑو، یہ آ گیا امیہ بدبخت جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا، یہ زندہ جا رہا ہے۔ ان نجا لا انجو ابدا، خدا کی قسم ہے آج اگر یہ بچ گیا تو پھر میں گویا زندہ نہیں۔ مسلمان تلواریں لے کے پھر کٹھے ہو گیا۔ بلال کیا ہو گیا؟ دیکھو امیہ۔ عبد الرحمن نے کہا ھذا اسیری، یہ میرا قیدی ہے بھائی، خبردار حملہ مت کرو۔ بلال نے کہا کہ دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو، بات سیدھی ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے انگاروں پہ تڑپایا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا ایسا کرو تم لیٹ جاؤ جلدی جلدی زمین پہ۔ وہ جلدی جلدی لیٹ گیا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا۔ میں نے کہا بھی اس کو مارتے ہو تو پہلے مجھے مارو۔ بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ یار عبد الرحمن بن عوف کو کوشش کرو اس کو نیچے سے مارو بدبخت۔ تو عبد الرحمن بن عوف تو اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ نیچے سے تلواریں مار مار کے صحابہ نے اس کو مارا۔ خدا کی قدرت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بیچارے کی ٹانگ بھی مسلمانوں نے کاٹ ڈالی، اتنا جوش تھا۔ تو امیہ بدبخت تو یوں مرا۔ حضور نے حکم دیا کہ اس کو قلیب بدر میں، وہ جو بدر میں کنواں ہے اس میں پھینکا جائے۔ اب جب گھسیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئی اسی وقت۔ ایک تو ہے کہ کئی دن کے بعد چلو بھی اس میں نفخ ہو جائے، پھٹ جائے، اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور ایک ویسے بھی وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، تو اب اس کو کیسے گھسیٹیں، کیسے لے جائیں؟ تو انہوں نے بولا اچھا اس پر یہیں پتھر ڈال دو اور یہیں اس کو ختم۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط یہ وہ بدبخت انسان ہے لعنت اللہ علیہ کہ جب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک اونٹ کا پورا اندر کا ملبہ جو تھا، آنتیں وغیرہ، اس کا سارا مادہ جو نکال کے پھینکا جاتا ہے، وہ جو گوبر سارا اٹھا کے حضور کے کندھے پر۔ یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے، مولویوں سے سنتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ آپ کو تو اسلام کے لیے تھوڑا سا کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آپ جناب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اگر
اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے، کوئی ذرا تنگ جگہ ہو یا کہیں نماز پڑھنی پڑے، نیچے مصلی ذرا میلا ہو، کارپیٹ ذرا پرانا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی آدمی سے۔ لیکن اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی پہ کیا گزری ہوگی کہ سر سجدے میں ہو اور پورے جسم پر ایک مردار جانور کا پورا گوشت کا حصہ پڑا ہو اور بدن خون خون ہو چکا ہو، اور زبان سے سبحان ربی الاعلی، کیا عالم! یہ ڈالنے والا کون تھا؟ یہی تھا عقبۃ بن ابی، اور دوسری دفعہ یہی عقبۃ بن ابی معیط تھا بدبخت کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر پر۔ حضور نے فرمایا کاد ان یموت، ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید مر جاؤ۔ سانس رک گئی، پاؤں رکھ کے ظالم کھڑا ہو گیا، بڑا اپنا 6-7 فٹ کا لمبا تڑنگا بلا دیو ہیکل انسان تھا۔ تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو معافی نہیں۔ تو یہ 2 آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد بغیر لڑائی کے قتل کر دیے گئے، ایک عقبۃ بن ابی معیط اور ایک نضر بن الحارث اور امیہ بن خلف، اور باقی سب کو حضور نے فرمایا کہ جو مر گئے ان کو پکڑو اور گھسیٹو اور کنویں میں پھینک دو، کنویں میں ڈالو، سب کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعات پیدا ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو حیران کہ میں نے ایک کافر کو تلوار ماری تو میری تلوار ابھی اس کی گردن کے قریب ہی نہیں پہنچی اور اس کا سر اڑ گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آج بدر میں لڑ رہے ہیں، جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک مدد بھیجیں گے، یمددکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین۔ اللہ نے فرمایا 5,000 فرشتہ آسمانوں سے، اور فرماتی ہیں فرشتے ہم نے کیوں بھیجے، ورنہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا نا۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتے اتارے ہیں صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے، ورنہ مدد تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں مدد دوں۔ فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے بغیر فرشتوں کی مدد کر۔ ہم نے کیوں اتارے تھے؟ تاکہ تمہیں طاقت ملے، تمہیں قوت ملے، تمہارا تسکین قلب ہو جائے، تمہاری اعانت ہو جائے، ورنہ اصل مدد تو میرے ہاتھ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ، اور نہیں آتی مدد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ جس کو چاہیں اس کی مدد فرما دیں، وہ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بروا ڈالیں، وہ چاہیں تو ہوا سے قوم عاد جیسی گرانڈیل قوم بڑی قوت والی طاقت والی کو فنا کر ڈالیں، اس کی مرضی۔ عاد اتنے بڑے، آپ کو پتا ہے کہ عاد قوم جو تھی اتنی بڑے بہادر، اتنے بڑے قوت والے لوگ تھے کہ ایک پتھر جو ہم میں سے 60 اور 70 آدمی نہ اٹھا سکے وہ اکیلا اٹھا لے۔ لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو کوئی فوج نہیں بھیجی، فرشتے نہیں بھیجے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا
جب ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا تو ہم نے ہوا بھیجی، اور ہوا بھی 7 رات اور 8 دن متواتر چلتی رہی، اور ایسے اٹھا اٹھا کے پٹخ دیا کہ دیکھنے والا دیکھے تو معلوم ہو جیسے کھجوروں کے پورے جسد پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی بچا، کوئی میرے عذاب سے بھاگ سکا، تو اللہ چاہے تو ہوا بھیج کے مدد کر دے۔